وعلى سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ محترم بھائیوں، عزیز دوستوں، قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، میرے درس کا عنوان اسی آیت سے ظاہر ہے اور وہ ہے الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ یہ ماہ رمضان المبارک جہاں اپنے دامن میں اور بہت سی برکات کے خزینے سمیٹے ہوئے ہے، وہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی یہ ایک بہترین موقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مفسر قرآن بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے تھے جو میسر آتا، اور سخاوت کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور آپ رمضان میں جس وقت جبریل امین آپ کے ساتھ قرآن پاک کا دور کرنے کے لیے آتے تو آپ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ فرمایا اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تند و تیز ہواؤں سے بڑھ کر آپ صدقہ کرنے والے ہوتے تھے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہوتے تھے، سخاوت کرنے والے ہوتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے، جتنی بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہمارے پاس جو بھی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اسی نعمت میں سے ایک نعمت مال بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو مال سے نوازا ہے، دنیا میں اللہ رب العزت نے دو قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے غنی بنایا، تونگر بنایا، مال عطا کیا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فقیر بنایا، ان کو مال عطا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کی منشا ہے یہ دنیا چونکہ دارالابتلاء ہے، دارالامتحان ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں کہ کون مالدار اور خوشحال اور تونگر ہوتے ہوئے غنی شاکر بن کے زندگی بسر کرتا ہے، اور کون فقیر ہوتے ہوئے صبر کر کے فقیر صابر بن کے زندگی بسر کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو شاء اللہ لجعلکم اغنیاء لا فقیر فیکم، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو غنی بنا دیتا، سب کو مالدار بنا دیتا، کوئی فقیر ہوتا ہی نہ، لیکن وَلَكِنَّهُ ابْتَلَى بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا ہے، آزمائش کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو مال و دولت کی تقسیم کی ہے ہم نے اپنے بندوں میں، یہ اپنی حکمت کے مطابق، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق بندوں کے درمیان یہ مال کی تقسیم کی ہے، معیشت کو تقسیم کیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کی ابتلاء اور آزمائش کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ان کو حکم بھی دیا، جہاں بھی اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو یہی فرمایا کہ ہم نے جو مال آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ سب سے پہلے
ہم اس ٹائٹل کی تشریح کر کے اس کے بعد اس کے بارے میں چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں الانفاق فی سبیل اللہ، الانفاق فی سبیل اللہ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ علماء نے اس کی تعریف کی ہے، الانفاق اخراج المال الطیب فی الطاعات والمباحات، اپنے طیب اور پاکیزہ مال کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور فرما برداری میں، نیکی کے کاموں میں، یا اپنے اخراجات جائز اخراجات میں خرچ کرنا، یہ انفاق ہے۔ جب اس کے ساتھ فی سبیل اللہ لگا دیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو آپ کو مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو رزق اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں ہم نے خرچ کرنا ہے، تو گویا کہ مال کو خرچ کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ یہ عبادت ہے، اور ہر عبادت جس طرح اللہ کے لیے خاص ہے، اس لیے جب مال بھی خرچ کیا جائے گا تو اللہ کے نام پر خرچ کیا جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا۔ جب اللہ جل شانہ نے مال دیا اور اللہ کی راہ میں بھی مال خرچ کریں گے تو اس مال کو خرچ کرنے کے فوائد کیا ہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، اور جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، اس کے نقصانات کیا ہیں، ہم اس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں۔ سب سے پہلے بات تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اور عطا کرتا ہے، اس کے مال میں برکت کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد گرامی ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو بھی تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل آپ کو عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدل آپ کو عطا کرے گا اور عطا کرے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے میں نے جو مال آپ کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اگر آپ میری راہ میں خرچ کریں گے میں آپ پر خرچ کروں گا، اگر آپ میری راہ میں خرچ کریں گے تو میں آپ پر خرچ کروں گا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر صبح کو دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ ان میں سے دعا کرتا ہے، دعا کرنے والا فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا بدل عطا کر، اس کو اور عطا کر، یہ فرشتے کی دعا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا ہے اور کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کا مظاہرہ کرے تو اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت کرتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ فائدہ، مال اللہ نے دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے مال میں برکت کا باعث بنا، اس کے مال میں اللہ نے اضافہ کیا، اور آخرت کے اندر اللہ رب العزت اس کو بہترین اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اس کا اجر و ثواب عطا کرتے بیان کرتے ہوئے اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ، ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے، جس طرح کسی نے زمین میں ایک دانہ کاشت کیا گندم کا یا کسی چیز کا، اور جب وہ پودا اگا اس دانے کے بدلے تو اس کی 7 شاخیں نکلی، اور ہر شاخ پہ ایک سٹا لگا، ایک باری لگی، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانے پیدا ہوئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل
فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور اس کی 7 کونپلیں 7 شاخیں نکلیں، اور ہر شاخ پہ ایک سٹہ اور باری لگی، اور ہر ایک کے اندر 100 دانے پیدا ہوئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اللہ جل شانہ واسع علیم ہے۔ یہ حقیقت حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنی تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ جس سے جو کچھ ہو سکتا تھا، جب ضرورت آتی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تو وہ کس قدر اس میں توجہ کرتے اور ان کی اپنی رغبت کا اظہار کرتے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر جس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا زمانہ تھا، جنگ تبوک کے لیے جب رومیوں نے کے طرف سے اطلاع ملی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا، اور یہ بڑی تنگی کا زمانہ تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھیں لیکن ابھی درختوں سے اتاری نہیں گئی تھی، بڑا تنگی کا زمانہ تھا۔ تو اس زمانے میں جب آپ نے چندے کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آئے، حضرت فاروق اعظم آدھا مال لے آئے، جس سے جو کچھ ہوتا تھا وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لے آیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے اونٹ بما ساز و سامان پیش کیے، پھر 1000 کی تھیلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے ہاتھوں پہ الٹا پلٹا رہے تھے اور فرما رہے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ یعنی وہ لوگ اس قدر رغبت کا اظہار کرتے۔ آپ نے خواتین کو ترغیب دلائی، خواتین نے اپنے زیورات اتار کے چندے میں پیش کر دیے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، اس لیے کہ ہر مسلمان اس کی یہ خواہش ہے، اس کی یہ تمنا ہے کہ اللہ جل شانہ آخرت میں اس کے درجات بلند کرے، دنیا میں اس کے مال میں برکت کرے۔ اور یہ صدقہ، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں یہ مال میں خیر و برکت کا باعث ہے، آخرت میں اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب رکھا ہے، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں آپ کو خیر اور نیکی کے راستے اور طریقے نہ بتاؤں؟ قلت بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا ہاں کیوں نہیں اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا الصوم جنۃ، پہلے نمبر پر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے نا، الحمدللہ اللہ قبول کرے۔ آپ نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، کس میں؟ یستجن بہ العبد من النار، روزہ جنۃ یستجن بہ العبد من النار، جس کے ذریعے آدمی آگ سے اپنا تحفظ کرتا ہے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے روزے کے ذریعے، ما لم یخرقھا، جب تک اس ڈھال کو توڑ نہ دے۔ پھر فرمایا والصدقۃ تطفئ الخطیہ، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، یہ اس طرح انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے کما یطفئ الماء ماء النار، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو میری بھی خواہش ہے اور آپ کی بھی خواہش ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ تو صدقہ گناہوں کو معاف کروانے کے لیے بہترین چیز ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے بہترین نسخہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم عام طور پر ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ دنیا میں شریعت نے مال کمانے کے لیے کوئی قدغن نہیں لگائی، یہ بیان فرمایا، یہ ضابطہ بتایا کہ حلال طریقے سے مال کمایا جائے، حلال ذرائع سے مال کمایا جائے، اور مال میں اللہ رب العزت نے جو حق رکھا ہے اس حق کو ادا کیا جائے۔ اگر انسان یہ دو کام کرتا ہے تو شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ 2 لاکھ کمائیں، 4 لاکھ کمائیں، جتنا مرضی کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، لیکن اس میں سے مال کا حق ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فقراء اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، فقراء اور مساکین کا تعاون کریں۔
تو انسان سمجھتا ہے کہ یہ جو مال ہم جمع کرتے ہیں، کماتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو۔ کون؟ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور پھر گن گن کے رکھتا ہے، شمار کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، کم تو نہیں ہوئے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ یعنی یہ مال جو، تو ہم اگر اس کی حقیقت کو سمجھیں تو مال کے لیے قرآن و حدیث میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں نا، وہ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، بلکہ 3، ایک سونا، ایک چاندی اور دوسرا دولت۔ سونا، چاندی اور دولت، اور چوتھا لفظ مال۔ 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ چاروں کے معنی پر ہم غور کر لیں تو ہمیں مال کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ سونے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ذہب، اور ذہب کا معنی چلا گیا، یعنی اس کا اصل کیا ہے؟ ذہب، چلا گیا، یعنی چلے جانے والی چیز۔ چاندی کو کیا کہتے ہیں؟ فضہ، چاندی کا معنی بکھر جانے والی چیز۔ اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ اللہ کی رحمت سے بڑے خلق عظیم کے مالک تھے اور آپ کا مزاج بڑا نرم تھا، لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترش مزاج ہوتے، تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے۔ تو اس کا معنی، فضہ کا معنی بکھر جانے والی چیز۔ تیسری چیز ہے دولت۔ دولت کا معنی چکر لگانے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، چکر لگانے، آج میرے پاس، کل اس کے پاس۔ چوتھا معنی ہے مال۔ مال کا معنی مائل ہونے والا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ مال ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتا، دنیا میں رہے بھی تو ایک دن چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ اس لیے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری جائیداد، میری پراپرٹی، اس کی حقیقت کو آشکار کرتے ہوئے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا خزانہ، میرا بینک بیلنس۔ وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، انسان مال سے صرف 3 طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ جو مال کماتا ہے نا خود، اس سے صرف 3 طرح سے استفادہ کر سکتا ہے۔ ما اکل فافنا، جو کھا لیا اور ہضم کر لیا اور ختم ہو گیا، یہ ہمارے کام آیا، جو ہم نے کھا لیا اور اس کو ہضم کر لیا۔ او لبس فابلا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر لیا، کپڑے پہن لیے، ہنڈا لیے، بس۔ اور اس کے بعد او تصدق، یا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور آخرت کے لیے سٹور کر لیا، اس کا اجر و ثواب آخرت میں ملے گا۔ وما سوا ذالک، اور اس کے علاوہ جتنا مال ہے، جتنی پراپرٹی ہے، جتنی جائیداد ہے جمع کر کے رکھی ہوئی، فہو ذاہب وتارکہ للناس، یہ لوگوں کا ہے، یہ جانے والا ہے، دنیا سے جانے والا ہے اور لوگوں کے لیے مال کو چھوڑنے والا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی اپنے ساتھ مال لے کر نہیں گیا۔ اور یہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے۔ کوئی آدمی کتنا امیر کبیر کیوں نہ ہو، کھرب پتی کیوں نہ ہو، جب فوت ہو جاتا ہے تو کبھی اس کی اولاد نے نہیں کہا، بلکہ آج تو ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ اولاد یہ کہے کہ اپنے والدین کے ساتھ یہ جتنا بینک بیلنس ہے بزرگوں نے کمایا ہے، ان کو سروس ملی ہے، ان کے پاس خدمات ملی ہیں، ان کے پاس بڑی جائیداد ہے، تو ہم نے کیا کرنی، انہوں نے کمایا، ان کے ساتھ بھیج دو۔ کبھی کسی نے کسی کے ساتھ دفن نہیں کیا، بلکہ دفن کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ مال کی وجہ سے بزرگوں کی، والد کی میت صحن میں پڑی ہوتی ہے اور اولاد دست و گریبان ہو رہی ہوتی ہے اس مال کو تقسیم کرنے میں، اور وہ والد جس نے ساری عمر محنت کی ہے مال سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کو دفن کرنے کی خدمات کوئی اور سر انجام دے رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس کے علاوہ جتنا ہے سب لوگوں کا ہے، دوسرے اس کے مالک بن جائیں گے۔ انسان، یہ کتنی بڑی، یہ انسان کے لیے بدقسمتی کی بات ہوگی کہ انسان اپنے مال سے خود استفادہ نہ کر سکے، لوگ عیش کریں اور یہ صورتحال بن جائے جیسے کسی نے کہا یا بانی الدنیا لغیر کتبتنی
وَيَا جَامِعَ الدُّنْيَا لِغَيْرِكَ تَجْمَعُ، اے دنیا بنانے والے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، مکان، کوٹھیاں بنا رہے ہو، دوسرے کام استعمال کر رہے ہیں، خود ساری عمر بابا جی نے جھونپڑی میں گزار دی، کچے مکان میں گزار دی، کویت میں رہ کر مزدوری کرنے کے لیے کرائے کے فلیٹوں میں گزار دی، اپنی کوٹھیاں کئی کنال کی، اور اس سے دوسرے استفادہ کر رہے ہیں، اور جب آنکھیں بند ہوگی تو یہ پھر بھی دوسروں کی، اپنا مال اپنے کام نہ آیا، اپنا مال اپنے کام نہ آیا۔ تو پھر اس مال کو جب اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے تو یہ تیسری قسم جو ہے جس نے ہمارے کام آنا ہے آخرت میں، ما تصدق او تصدق فامزا، جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو لوگ مال کماتے ہیں جائز اور حلال طریقے سے، اور پھر اس میں فقراء اور مساکین کا حق نہیں بھولتے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک مثال بیان کی، سورہ قلم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک آدمی نیک آدمی تھا، اس کو اللہ نے باغ دیا، اور وہ اپنے باغ میں جب بھی پھل آتا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا۔ ایک حصہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے رکھ لیتا، ایک حصہ فقراء اور مساکین کے لیے، ایک حصہ اس باغ پر خرچ کرنے کے لیے، 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے بعد اس کی اولاد اس کی وارث بنی۔ وہ 3 بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا، اور یہ بزرگ جو تھے، یہ جو آدمی نیک آدمی تھا، رجل صالح تھا، یہ مال کو جب خرچ کیا کرتا تھا تو مسکین اور فقراء سال بھر انتظار کرتے رہتے تھے کہ بابا جی کے باغ میں پھل کب آئے گا، ہم اپنا حصہ وصول کریں گے۔ ان کو توقع ہوتی تھی، امید ہوتی تھی۔ جب وہ فوت ہو گئے، آگے ان کے بیٹے ان کے وارث بنے۔ جب وارث بنے تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے والد نے ساری جائیداد، سارا باغ اور کمائی ساری فقیروں مسکینوں میں لٹا دی، ہمارا کچھ بھی نہیں بنایا۔ حالانکہ بہت بڑی گستاخی ہے والدین کی کہ انسان کہے کہ ہمارے باپ نے، فلاں کا باپ تو ان کے لیے پلازا بنا گیا، فلاں کا باپ تو ان کے لیے فلاں اتنی جائیداد بنا گیا، ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ بھئی باپ نے اتنا تھوڑا کیا کہ آپ کو کما کے کھلایا، تعلیم دلوائی، آپ کے اخراجات پورے کیے، آپ کی شادیاں کی، یہ باپ کا تھوڑا احسان ہے؟ لازمی ہے کہ باپ پلازے بنا کر دے کر جائے؟ لازمی ہے کہ وہ جائیداد بنا کر دے کر جائے؟ اس نے اپنے کیسے حالات گزارے، محنت مزدوری کر کے آپ کی پرورش کی اور آپ کو پڑھایا، یہ تو ایسے احسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے جمع کیا کیا ہے، سب لوگوں میں خرچ کرتا رہا، اب ہم کسی مسکین کو کچھ نہیں دیں گے۔ کسی مسکین کو قسمیں کھائیں رات کو کہ کسی مسکین، صبح سویرے جائیں گے، اور جب صبح سویرے گئے کہ کسی مسکین کو پتہ نہ چلے کہ ہم باغ کا پھل توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو جب وہاں پہنچے جہاں باغ تھا ان کا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما رأوها، وہاں باغ تھا ہی نہیں، طاف علیہا طائف من ربہم وہم نائمون، یہ مشورہ کر کے سو گئے، اور وہ مشورہ سننے والا جاگ رہا تھا۔ وہ حی قیوم ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ مشورہ کر کے سو گئے۔ اس نے کہا اچھا، میرا دیا ہوا مال میری راہ میں خرچ کرنے سے گریز کر رہے ہو اور کترا رہے ہو، بخل کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ میں نے تو دیا اس لیے تھا کہ تمہارا والد میری راہ میں خرچ کیا کرتا تھا۔ رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا، طاف علیہا طائف من ربہم وہم نائمون، سوئے ہوئے تھے، راتوں رات عذاب آیا اور سارا باغ اس کو بھسم کر کے رکھ دیا، جلا کے رکھ دیا، ختم کر کے رکھ دیا۔ جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے، اندھیرے میں گئے تھے، چپکے سے نکلے تھے، فلما رأوہا، جا کے دیکھا تو باغ وہاں ہے ہی نہیں، قالوا انا لضالون، یار راستہ بھول گئے، راستہ بھول گئے، اندھیرے میں ہم کسی اور طرف نکل آئے۔ پھر غور کیا، نہیں یار راستہ تو نہیں بھولے، باغ کا محل وقوع تو یہی ہے۔ یہ بھائی عبداللہ صاحب کا ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، یہ آفت شفیق صاحب کا ادھر ڈیرا ہے، یہ سارا وہ اپنے دور میں انہوں نے گویڑ لگایا۔ انہوں نے کہا، پھر انہوں نے فوراً ذہن میں بات آئی، کہنے لگے راستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، بلکہ اللہ نے ہمیں محروم کر دیا۔ جس کو اللہ نے مال دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کا مظاہرہ کرتا ہے،
اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، دینے والا واپس بھی لے سکتا ہے، دینے والا واپس بھی لے سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی حدیث ہے، واقعہ بیان فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس بات پر قائم رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، تو یہ حدیث ذرا غور سے سنیے۔ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین رجل فی فلاۃ من الارض، ایک آدمی ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، فسمع صوتا من الصحابہ، اس نے بادل سے ایک آواز سنی، بادل کا ٹکڑا ہے اس سے آواز آ رہی ہے، آواز کیا آ رہی ہے؟ اس کے حدیقۃ فلان، اے بادل کے ٹکڑے فلاں بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنحى ذلك السحاب، وہ بادل کا ٹکڑا ایک طرف کو گیا، وہاں ایک چٹیل زمین پہ خوب برسا، اور وہاں جو پانی جمع ہوا وہ وہاں جو نالیاں تھیں ان میں سے ایک نالی کے ذریعے ایک طرف کو پانی جانے لگا۔ یہ آدمی فتتبع الماء، اس پانی کے پیچھے پیچھے گیا، جب ایک کھیت کے پاس پہنچا فاذا رجل قائم فی حدیقہ، ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے اور پانی تبدیل کر رہا ہے، کبھی اس کیاری کو لگا رہا ہے کبھی اس کیاری کو لگا رہا ہے۔ تو اس آدمی نے اس سے پوچھا یا عبداللہ مسمک، وہ اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا فلان، میرا نام فلاں ہے۔ تو وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ اس نے کہا او اللہ کے بندے لما سألتنی عن اسمی، آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ اس نے پھر اس کو واقعہ سنایا۔ تو پھر اس آدمی نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھا ہے آپ نے کہ میں کیا عمل کرتا ہوں، تو میں اپنا مال اپنے باغ میں جب پھل آتا ہے تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، میری ہمیشہ یہ روٹین ہے۔ ایک حصہ اتصدق بثلث ہی، ایک ثلث، ایک تہائی حصہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، فقیروں مسکینوں ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ اور دوسرا آکل انا و عیالی ثلثا، اپنے بیوی اور بچوں کے لیے میں ایک ثلث رکھ لیتا ہوں، ایک تہائی رکھ لیتا ہوں۔ وارد فیہا ثلثا، اور ارد فیہا ثلثا، اور باغ پر خرچ کرنے کے لیے ایک حصہ رکھ لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے مال میں اتنی برکت دی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب ہم اس حقیقت کو جان چکے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ مال جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، یہ مال ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں۔ من یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اللہ رب العزت کے پاس ہم جمع کروا رہے ہیں۔ تو یہ مال جب انسان خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہمیں ترغیب دلائی کہ یہ مال خرچ کرنے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے، مال خرچ کرنے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صحیحین میں ہے۔ ٹائم ختم ہو گیا ہمارا؟ ہاں، تو تھوڑا بس میں اپنی آخری بات کرتا ہوں۔ فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے بہترین وقت کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تصدق وانت صحیح شہیح، آپ اس حال میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں کہ آپ صحت مند ہوں، تندرست ہوں، آپ تخشى الفقر وتأمل الغنى، آپ کو فقیری کا ڈر بھی ہو اور غنی ہونے کی امید بھی ہو۔ ولا تمہل، اور لیٹ نہ کرو، حتی اذا بلغت الحلقوم، جب آخری وقت آیا، نزع کا وقت طاری ہوا، تو پھر کہنا شروع کر دیا اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو۔ تو آپ نے فرمایا اب تیرے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ لے لیں گے خود ہی۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہوش و حواس کی قائمی میں جو انسان مال خرچ کرتا ہے، یہ نہ دیکھے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور دے کر بھی اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکیں تو وہ بھی خرچ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کے پاس مال تھوڑا ہوتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو وہ خرچ کرے نا جن کے پاس مال ہے بہت، جن کے پاس بڑی جائیداد ہے۔ یہ ایک عظیم حدیث آپ سنیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق درہم مئۃ الف درہم، ایک دفعہ ایک درہم لاکھ درہم سے سبقت لے گیا، لاکھ درہم سے سبقت لے گیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وکیف ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ کیسے ہوا؟ تو آپ نے فرمایا
رجل لہو مال کثیر، ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ مال ہے، بے حد و حساب اس کے پاس مال ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آیا، اخذ من عرضہ 100,000 درہم، اس نے اس مال میں سے 1,00,000 درہم لیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ نے اس کو اجر دیا۔ لیکن جب چندے کا اعلان کیا گیا تو ایک آدمی کے پاس ٹوٹل 2 درہم تھے، اس کی کل پونجی، کل جائیداد 2 درہم تھے، اس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا اور 1 درہم اپنے لیے رکھ لیا خرچے کے لیے، تو اس کا یہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو مواقع ہیں ان میں سے ایک بہترین موقع یہ بھی ہے کہ دین کے پروگرام، دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور دین کے کام کو خرچ کرنے آگے بڑھانے کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ میں آپ تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس کڑے موسم کے اندر تشریف لائے، روزے کی حالت میں اتنی بڑی تعداد میں، کہ آپ نے اس پروگرام کو رونق بخشی اور اس نیکی کے کام میں حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔